اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بحث گزری تھی کہ میت کو کیسے قبر میں لٹایا جائے گا اور دفن کرنے کے کچھ مستحبات ہیں، کس طریقے سے اس کو دفن کیا جائے گا، کتنی منزلیں ہیں۔ اس کے بعد نماز وحشت قبر پڑھنا کیا ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے۔ اس کے بعد نماز وحشت قبر پڑھنے کا طریقہ، نماز وحشت کیسے پڑھے جائے۔ آج ہے قبر کشائی کے احکام، یعنی قبر جو ہے کھودنا جو ہے جائز ہے یا جائز نہیں ہے، حرام ہے یا کیا ہے، یہ بتائیں گے۔ سوال نمبر 265، کیا کسی مسلمان کی قبر کو کھولنا جائز ہے؟ جواب، کسی مسلمان کی قبر کو کھولنا خواہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو حرام ہے۔ ہاں، حرام ہے، حرام کھولنا، یعنی کھودنا جو ہے دفن کے بعد اب اس کو کھود رہے ہیں تو یہ کھودنا کیا ہے، حرام ہے۔ لیکن کچھ صورتیں ہوں گی، اگر اس کا بدن مٹی کے ساتھ اگر اس کا بدن مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو چکا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر کھود سکتے ہیں، یعنی دوسری میت کو رکھنے کے لیے۔ مگر امامزادوں، شہیدوں، عالموں کی قبروں کو اجاڑنا، خواہ انہیں فوت ہوئے سالہ سال ہی کیوں نہ گزر گئے ہوں، اگر ان کی بے حرمتی ہوتی ہو تو حرام ہے۔ یعنی ان لوگوں کی قبر اگر سالہ سال ہو گئے ہیں دفن ہوئے، اگر بے حرمتی ہو رہی ہے تو کھودنا حرام ہے۔ اگر بے حرمتی نہیں ہو رہی ہے، نیا کر رہے ہیں اس کو یا کسی طریقے سے اور اچھا ساخت اچھی بنا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی اور کی میت دفن کریں تو اگر بے حرمتی ہو رہی ہے، اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے حرمتی ہے تو کھودنا بھی جائز نہیں ہے، رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر بے حرمتی نہیں ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ عوام کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، اس وقت کا ماحول دیکھا جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ سوال، کون سی صورتیں ہیں جن میں قبر کشائی حرام نہیں ہے؟ یعنی کہاں کہاں پہ قبر کو کھودا جا سکتا ہے، حرام نہیں ہے۔ جواب، چند موارد میں قبر کو کھولنا حرام نہیں ہے، ان میں کچھ مندرجہ ذیل ہیں جہاں پہ قبر کھود سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ میت کو ایک ایسی جگہ دفن کیا گیا ہو جہاں اس کی بے حرمتی ہوتی ہو، مثلاً جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہو۔ اب ایسی جگہ اگر دفن کر دیا گیا ہے تو وہاں سے کھود سکتے ہیں، دوسری جگہ دفن کیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کسی ایسے شرعی مقصد کے لیے جس کی اہمیت قبر کھودنے سے زیادہ ہو، جیسا کہ کسی مسلمان کی زندگی اس میت کے جسم کو کھودنے پر موقوف ہو۔ جیسے آج کل ہوتا ہے، پولیس والے کھودوا لیتے ہیں، یعنی ایک اس کی وجہ سے کسی کو بچا لیں گے۔ مسلمان کی زندگی اگر اس قبر سے نکالنے کی وجہ سے اگر کسی دوسرے مومن کی اگر زندگی بچ جا رہی ہے تو اس وقت کھود سکتے ہیں۔ مطلب کوئی کیس ہوا تھا، اب کیس میں کیا ہوا کہ ایک دوسرا آدمی پکڑا گیا مسلمان ہی، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تھا اس کا کچھ ایسا ہوگا ریلیٹیو، یعنی مار پیٹ جو بھی، اس کو کیسے مارا گیا، کیا ہوا، اب اس کو کھود کے جو ہے پوسٹ مارٹم کریں گے، اس کے ذریعے سے پتہ لگا لیں کہ آیا اس کو اسی نے مارا تھا یا کسی اور کے ذریعے سے نشان وغیرہ ہوا۔ تو اب ایسی صورت میں اس کو کھود کے نکالیں گے اور اس کی جان بچائیں گے، یہاں پہ حرام نہیں ہے۔ کفن، تیسری صورت کیا ہے جہاں میت کے قبر کو کھود سکتے ہیں؟ کفن یا کوئی اور چیز جو میت کے ساتھ دفن کی گئی ہو، غصبی ہو، یا کسی کی غصبی زمین میں دفن کیا گیا ہو اور مالک راضی نہ ہو، تو ایسی صورت میں قبر کو کھود کر میت کو نکال کے دوسری جگہ دفن کیا جائے گا۔ ٹھیک۔ چوتھی، میت کو بغیر غسل یا کفن پہنائے دفن کر دیا گیا ہو، یا پتہ چلے کہ میت کا غسل باطل تھا، یا ایسے شرعی احکام کے مطابق کفن نہیں دیا گیا تھا، یا قبر میں قبلے کے رخ پر نہیں لٹایا گیا تھا، تو ان تمام صورتوں میں اگر یہ تمام صورتیں اگر معلوم ہو جائیں تو ایسی صورت میں کیا ہے، قبر کو کھول سکتے ہیں، قبر کو کھود سکتے ہیں، جائز ہے۔ تیمم کے مختصر احکام، تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کرنے کا طریقہ، تیمم ترتیب وار اس طرح کیا جاتا ہے۔ پہلے کیا کریں گے، مٹی یا جس پر تیمم کرنا صحیح ہے
اس پر دونوں ہاتھ ماریں اور احتیاط واجب کی بنا پر دونوں ہاتھ ایک ہی دفعہ ماریں، دونوں ہاتھ ایک ہی دفعہ ماریں۔ پھر اس کے بعد سامنے والی پوری پیشانی کا مسح کریں، جو کہ چوڑائی میں بال اگنے کی جگہ سے لے کر ابرو تک، اور اسی طرح طول میں احتیاط واجب کی بنا پر پیشانی کے دونوں طرفوں کا مسح ابرو کے کناروں تک بھی کریں۔ ٹھیک، تیسری صورت یہ ہے کہ ابروؤں کے درمیان خالی جگہ جو ناک کے اوپر والے حصے سے ملی ہوتی ہے اس پر بھی مسح کرنا واجب ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر اوپر سے نیچے کی طرف مسح کرنا ضروری ہے، پس دائیں سے بائیں مسح کرنا احتیاط لازم کی بنا پر درست نہیں ہے۔ دائیں سے بائیں مسح کرنا احتیاط لازم کی بنا پر صحیح نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں سے پیشانی کا مسح کرنا ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری کی پوری ہتھیلی سے کیا جائے، بلکہ دونوں ہاتھوں کے بعض حصوں سے مسح کرنا درست ہے۔ اس کے بعد جو ہے بائیں ہاتھ کے اندرونی حصے سے دائیں ہاتھ کے پورے بیرونی حصے کا کلائی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک مسح کیا جائے گا، بائیں ہاتھ سے پہلے۔ یہ ہتھیلی والا کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے پیشانی کا مسح کہاں پہ؟ دونوں ہاتھوں سے پیشانی کا مسح کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک، دونوں ہاتھوں سے پیشانی کا یوں جو ہے رہے گا نا، جب ماریں گے ہاتھ تو یوں رہے گا، یوں پورا مسح کریں گے پہلے۔ دونوں ہاتھوں ہاں، دونوں ہاتھوں سے یوں رائٹ سے لیفٹ نا؟ ہاں، رائٹ سے لیفٹ ہوگا۔ یوں پہلے یہاں پہ رکھیں گے، پہلے یہاں پہ رکھیں گے، یوں رکھا ہوا، پھر کیا کریں گے؟ نیچے لائیے، نیچے لگے، پھر یوں ادھر لے آئے، ادھر اس میں پڑھیے آپ کہاں پہ پڑھا رہے ہو، غور کریے کہاں پہ۔ اس کے بعد جو ہے بائیں ہاتھ کے اندرونی حصے سے دائیں ہاتھ کے پورے بیرونی حصے کا کلائی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک مسح کرنا ہے۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ کے اندرونی حصے سے بائیں ہاتھ کے پورے بیرونی حصے کا کلائی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک مسح کرنا۔ اہم نکات: چاہے تیمم غسل کے بدلے ہو یا وضو کے بدلے، ایک ہی دفعہ ہاتھ زمین پر مارنا کافی ہے۔ چاہے جس کے بدلے ہو، چاہے غسل کے بدلے ہو یا تیمم کے بدلے، ایک ہی دفعہ ہاتھ زمین پر مارنا ضروری کافی ہے۔ احتیاط اولا یہ ہے کہ جب انسان پیشانی اور ہاتھوں کا مسح کر چکے تو ایک دفعہ پھر زمین پر ہاتھ مارے اور دوبارہ ہاتھوں کا مسح کرے۔ ٹھیک، اچھا سوال: جب مسح کر چکے گا پورا تو احتیاط کیا ہے؟ اولا۔ ہاں، اولا۔ اگر نہ کرے یہ اولا نہ مانے تو کوئی وہ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں، دوبارہ کر سکتے ہیں، دوبارہ ہاتھ کا دیوار پر بھی مار دیں۔ ہاں، اگر گردہ ہے دیوار پہ تو مار سکتے ہیں، اس پہ دیوار، کپڑے پہ بھی اگر آپ کے جم گیا ہے اگر تو اس پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس پہ تو گردہ ہی نہیں ہوگا۔ بات وہی ہے کہ جب گردہ ہوگا، کہہ رہے ہیں جب گردہ ہوگا تبھی آپ مار سکتے ہیں نا۔ آپ کپڑے پہ آپ کے گردہ جمع ہوا گرد، آپ اس پہ کر سکتے ہیں۔ اب جب گردہ ہی نہیں ہے تو اب کیا بتائیں، جب گردہ نہیں تو نہ کریں۔ شرطی گرد ہے، گرد ہے، گرد ہونا چاہیے، کہیں بھی گرد ہو۔ اور گرد نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو گرد نہ ہو تو تیمم ہی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ آپ تلاش کریے کہاں پہ گرد ہے، پانی تلاش کریے، وضو کریے۔ اب راستہ اتنا بتا دیا، گرد تو مل ہی جاتا ہے اکثر جو ہے، اگر دیکھیں، ورنہ جو ہے اور کوئی راستہ نکالیں ہم۔ بعض افراد اگربتی کی کیا کہتے ہیں، جو وہ ہوتا ہے گل، اس سے تیمم کرتے ہیں، تو درست ہے۔ اب وہ تو وہ وہ مٹی تھوڑی ہے، ہاں، وہ خاک یہ نہیں، مسئلہ ہے، وہ مٹی نہیں، مٹی اگربتی کے گل سے نہیں کیا جاتا۔ اچھا، ہاں، بہت لوگوں میں نے دیکھا کہ وہ بمبار میں اپنا اگربتی کا گل جمع کیا، میں کہا تھا تو تیمم کا کام ہے، میں کہا بالکل۔ چلیں ٹھیک، دوبارہ آپ جو ہے ہتھیلی مار سکتے ہیں۔ آپ کو اگر پانی نہ ملے تو آپ اپنی دیوار پہ یا کپڑا ٹانگے ہیں کافی دنوں سے اور دھلا نہیں ہے اور گرد جم گیا ہے تو اس پر بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، آگا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے کر سکتے ہیں تیمم، اپنے کپڑے پہ اگر گرد ہے تو اس پہ ہاتھ مار کے تیمم کر سکتے ہیں۔ کیا تیمم میں اعضائے تیمم کا پاک ہونا ضروری ہے؟ جواب تھا یہ، کیا تیمم میں اعضائے تیمم کا پاک ہونا ضروری ہے؟ جواب:
وضو میں اعضاء کا پاک ہونا ضروری ہے، لیکن تیمم میں اعضاء کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، بس یہ شرط ہے کہ نجاست رکاوٹ بننے والی یا تجاوز کرنے والی نہ ہو۔ بس اگر پیشانی خون سے نجس ہوئی ہو اور رکاوٹ بننے والا خون نہ ہو تو بھی تیمم جائز ہے، رکاوٹ نہ بننا ہو تو تیمم کر سکتے ہیں۔ سوال 271، کیا انسان کے لیے خود تیمم کرنا ضروری ہے؟ جواب، جتنا ممکن ہو انسان خود تیمم کرے، پس وہ مریض افراد یا زخمی افراد جو خود تیمم نہیں کر سکتے تو دوسرا بندہ ان کو تیمم کرانے میں مدد کرے گا، اور اگر وہ بالکل نہیں کر سکتے تو دوسرا انسان ان کو تیمم کرائے گا، اس طرح کہ مریض کے ہاتھوں کو وہ مٹی پر مارے گا اور اس کی پیشانی اور ہاتھوں پر مسح کرائے گا۔ یعنی اگر نہیں کر سکتا تو جو کرانے والا ہے اس کے ہاتھوں کو مٹی پہ مار کے اس کے پیشانی کا اور ہاتھوں کا مسح کرائے گا، اور اگر مریض کے ہاتھوں کو حرکت دینا ممکن نہ ہو تو تیمم کرانے والا خود ہی اپنے ہاتھوں کو مٹی پر مار کر اسے تیمم کرائے گا۔ لیکن اگر وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا، مریض ہے یا کوئی اور دوسرا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ کو بھی حرکت نہیں دے سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا کہ جو تیمم کرا رہا ہے وہ خود اپنے ہاتھوں کو مارے گا، اس کے ہاتھ کا مسح کرائے گا، اس کی پیشانی کا مسح کرائے گا۔ کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ ٹھیک ہے، کرائے گا۔ اور ان دونوں صورتوں میں احتیاط لازم کے بنا پر مریض اور تیمم کرانے والا دونوں تیمم کی نیت کریں گے۔ کون سی دو صورتیں ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے تیمم کرا کے اس کے ہاتھ سے خود اس کے ہاتھ کا مسح اور پیشانی کا کرا رہا ہے، یا خود اپنے ہاتھوں سے جو تیمم کرا رہا ہے خود اپنے ہاتھ کو خاک پہ مار کے زمین پہ مار کے اس کا مسح کرا ہے۔ تو ایسی دونوں صورتوں میں کیا کرے گا؟ دونوں نیت کریں گے تیمم کا، تیمم کرانے والا بھی اور جو تیمم کروا رہا ہے وہ، اور جس کی تیمم ہو رہی، دونوں نیت کریں گے۔ سوال 272، کن صورتوں میں وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرنا ضروری ہے؟ کب تیمم کیا جائے گا وضو یا غسل کے بدلے میں؟ جواب، 7 صورتوں میں وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرنا درست ہوتا ہے۔ پہلی صورت پانی موجود نہ ہو، پہلی صورت یہ ہے کہ جب پانی موجود نہ ہو تو کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے، اور اگر پانی موجود ہو لیکن وہ کسی دوسرے بندے کا ہو اور اس کی اجازت کا علم نہ ہو تو یہ پانی غصبی شمار ہوگا اور نہ ہونے کے برابر ہوگا، اور اس صورت میں بھی تیمم کرنا ہوگا۔ یعنی اگر پانی ہو اور جو ہے اس کا مالک نہ ہو اور اجازت بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ وہ پانی بھی غصبی شمار ہوگا، نہ ہونے کے برابر شمار کیا جائے گا۔ دوسری صورت پانی موجود ہو لیکن اس تک پہنچنا ممکن نہ ہو، جیسے کوئی زیادہ بوڑھا ہو اور پانی اٹھا کر نہ لا سکتا ہو اور کوئی دوسرا اس کی مدد کے لیے بھی نہ ہو، یا پھر پانی تک پہنچنے کے لیے کوئی حرام کام کرنا پڑتا ہو، جیسے پانی غصبی برتن یا غصبی ٹنکی میں ہو، یا پھر پانی کو لینے جائے گا تو اس کی جان و مال و عزت کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ وہ تیمم کرے گا۔ تیسری صورت پانی کا استعمال جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، تو ایسی صورت میں تیمم کرے گا، جیسے کوئی بیماری لگ جائے گی، مثال کے طور پر شدید بخار ہو جائے گا، یا پھر موجودہ بیماری لمبی یا شدید ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ وہ تیمم کرے گا۔ بیماری کا یقین ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ فقط خوف اور خطرہ ہو تو کافی ہے۔ یعنی اگر وہ خوف ہو یا خطرہ ہو کہ اگر میں پانی استعمال کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، صرف خوف ہو، تب بھی وہ تیمم کرے گا غسل کے بدلے میں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔